کے ملزم عمر نبی کی ایک ویڈیو گزشتہ روز سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوئی، جس میں وہ خودکش حملوں کو جائز قرار دینے کی کوشش کرتا نظر آ رہا ہے۔ اسی ویڈیو پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ اویسی نے صاف طور پر کہا ہے کہ خودکش حملہ اسلام میں حرام ہے۔ معصوم لوگوں کا قتل ایک بڑا گناہ ہے اور ایسی کارروائیاں دہشت گردی ہیں، انہیں کسی بھی صورت میں غلط فہمی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دہلی دھماکے کے چند دن بعد ڈاکٹر عمر کی ایک خود ریکارڈ شدہ ویڈیو سامنے آئی ہے، جس میں وہ اپنے منصوبے کو شہادت کا عمل کہہ کر جائز ٹھہرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اویسی نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ویڈیو واضح طور پر ثابت کرتی ہے کہ ملزم خودکش حملے کو غلط فہمی نہیں بلکہ مقصد کے تحت انجام دینا چاہتا تھا اور اسلام میں ایسی حرکات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اویسی نے مرکزی حکومت سے سوال کیا کہ آخر دہلی میں اتنے بڑے پیمانے پر تیار کی گئی دہشت گردی کی سازش کا پہلے پتہ کیوں نہ چل سکا اور کس کی ناکامی ہے کہ ایسا گروہ خاموشی سے سرگرم رہا۔ وائرل ویڈیو میں عمر یہ کہتا سنائی دیتا ہے کہ اسلام میں خودکش حملہ نہیں بلکہ شہادت کا عمل سمجھا جاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جس لمحے کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ وہ کسی خاص جگہ اور وقت پر موت کا سامنا کرے گا تو یہ شہادت کے زمرے میں آتا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ ویڈیو اس ذہنیت کو ظاہر کرتی ہے جس کے تحت عمر ایک بڑے پیمانے پر دہشت گردانہ کارروائی کے لیے منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ واضح رہے کہ 10 نومبر کو دہلی کے لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے قریب I-20 کار میں ہونے والے دھماکے میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ یہ کار ڈاکٹر عمر چلا رہا تھا جو فرید آباد کی الفلاح یونیورسٹی سے بطور ڈاکٹر وابستہ تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ عمر 9 نومبر سے لاپتہ تھا اور پولیس کی چھاپہ مار کارروائی کے دوران فرید آباد کے ایک اسٹوریج سے تقریباً 2900 کلو امونیم نائٹریٹ برآمد کیے گئے تھے، جبکہ اس کے کئی ساتھیوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ تفتیش میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ عمر اور گرفتار ملزم ڈاکٹر مزمل ترکی کا سفر بھی کر چکے تھے، جہاں مبینہ طور پر ان کے ہینڈلرز مقیم تھے۔ پولیس اس پورے نیٹ ورک کی جڑ تک پہنچنے کے لیے تحقیقات میں تیزی لا رہی ہے۔ اچھا جی، دلی بم دھماکے کو لے کر جو ہے عمر کا جو ویڈیو آیا ہے اس کے بعد آپ نے ٹویٹ کیا ہے، کیا آپتی آپ اس میں درج کریں؟ دیکھیے، یہ جو ویڈیو میڈیا کے ذریعے سے ساری دنیا کو معلوم ہو رہا ہے، ایک انڈیٹڈ ویڈیو ہے جس میں جو دلی بلاسٹ کا ایکیوزڈ ہے وہ اپنے اس ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ یہ سوسائڈ بامبنگ مارٹیرڈم، انگریزی کا لفظ مانے شہید کا درجہ ملتا ہے، اور دوسرا اس نے کہا کہ مس انڈرسٹوڈ، غلط فہمی۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ جرم ہے، قانوناً سب سے بڑا سنگین جرم ہے دیش کے قانون کے خلاف کسی کی جان لینا۔ یہ دہشت گردی کی بہترین مثال ہے، ان کی حیوانیت کی مثال ہے، اور یہ کوئی شہادت نہیں ہے، نہ اس میں کوئی غلط فہمی ہے۔ یہ اسلام اس طرح کی حرکتوں کو حرام قرار دیتا ہے، اور جتنے بھی اسلامک مکتب فکر کے ذمہ دار ہیں، علماء ہیں، سب آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ سنگین جرم ہے یہ، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دیش کے ہوم منسٹر، وزیر داخلہ، گرہ منتری نے پارلیمنٹ میں جب آپریشن سندور اور آپریشن مہادیو کے بارے میں بول رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ 6 مہینے سے کوئی کشمیری ٹیررسٹ گروپ نہیں بنایا، نہ اس کا حصہ ہے۔ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے کہ بھارت کی کیپٹل میں، دارالحکومت میں، راجدھانی میں اس طرح کا بم بلاسٹ ہوتا ہے جہاں پر لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری منسٹری آف ہوم افیئرس کی سینٹرل گورنمنٹ کی ہے، یہ کیسا اکاؤنٹیبل کون ہے اس کا؟ اب تو 14 لوگ مر گئے بم بلاسٹ میں، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کس پر ہے؟ کون ذمہ دار ہے اور کیسا ہم اس کو مس کریں؟ اس کا بھی جواب بھارت سرکار کو دینا ہے۔ اور پھر جو کشمیر میں، سری نگر میں جو امونیم نائٹریٹ کو سیل کیا جا رہا تھا اس میں بلاسٹ ہوا، اس میں تو گورنمنٹ 11 12 گورنمنٹ کے امپلائیز مر گئے۔ تو ہم تو یہ جو ایکیوزڈ ہے اس کا جو بولنا ہے سراسر اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم بھارت سرکار سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کا اکاؤنٹیبلٹی کس پر آئے گی، کیونکہ گرہ منتری نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ نے کہا 6 مہینے کے اندر کوئی جوائن نہیں کیا کشمیری۔ پھر یہ گروپ کون ہے، کیسا آیا ہے گروپ، کہاں سے آیا یہ، اور کیوں ہم لوگ ایسا مس کریں؟ اس کو یہ جواب دینا پڑے گا سرکار۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل منصف نیوز 24x7 کو دیکھتے رہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔